بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ اسے اب خیال آیا تھا کہ وہ تو اس نے اپنے تھیلے سے نکال کر کسی اور ساتھی کو دے دیا تھا، اس لیے اب وہ واپس گہرائی میں جا کر ہی اسے مل سکتا تھا، مگر واٹر پروف تھیلے سے باہر آتے ہی پانی کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جاتا۔ اس لیے اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ رسک لے۔ ایک سائڈ پر اس نے جزیرے کے کنارے کو اوپر سے کافی آگے کو بڑھا ہوا دیکھا تھا، چنانچہ وہ اس طرف گیا اور پھر بالکل جزیرے کی کٹی پھٹی اور پانی میں ڈوبی ان چٹانوں کے ساتھ چمٹ کر وہ اوپر کو بلند ہونے لگ گیا۔ اب اس نے آہستہ سے سر باہر نکالا تو اوپر باہر کو نکلا ہوا کنارہ موجود تھا۔ وہ انتہائی احتیاط سے چٹانوں کو پکڑ کر اور ان کے ساتھ چمٹ کر اوپر چڑھتا گیا، لیکن اس کنارے پر اوپر تک کوئی ایسا رخنہ پانی سے موجود نہ تھا جس میں وہ ڈائنامائٹ فٹ کر سکتا۔ باریک رخنے تو موجود تھے لیکن وہ اتنے چوڑے نہ تھے جن میں یہ پیکٹ پورا آ سکتا۔ اس لیے اب آخری صورت یہی رہ گئی تھی کہ وہ اوپر چڑھ کر اس آدمی کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بالکل کنارے پر تو نہ کھڑا ہوگا، کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہی ہوگا۔ لیکن اسی لمحے عمران کی نظریں کچھ فاصلے پر ایک رخنے پر پڑ گئی اور اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ یہ رخنہ اتنا بڑا بہرحال تھا کہ اس میں کسی نہ کسی طرح اس پر ڈائنامائٹ کو چھپایا جا سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چٹانوں کے ساتھ چمٹ کر اس رخنے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رخنے کے قریب پہنچ کر اس نے اس رخنے کے اندر جھانک کر کہیں اس کے اندر پانی موجود نہ ہو، لیکن رخنہ خشک تھا اور وہ کنارے کے قریب تھا، اس لیے پانی اس کے اندر نہ جا سکتا تھا۔ عمران نے آہستگی سے تھیلا اپنی پشت سے کھولا۔ پانی سے باہر نکلتے ہی اس نے ہیلمٹ سر سے اتار کر عقب میں کر دیا تھا، اس لیے اسے تھیلا کھولنے میں کوئی دقت پیش نہ آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ جس پوزیشن میں تھا، اگر وہ ذرا زیادہ تیز حرکت کرتا تو پھسل کر واپس سمندر میں بھی گر سکتا تھا، اور ظاہر ہے اس طرح چھپاکے کی تیز آواز اوپر موجود مسلح آدمی کو چونکا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھیلا کھول لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تھیلے کی ڈوری گلے میں اس طرح ڈال دی کہ تھیلا اس کے سینے پر لٹک گیا۔ پھر اس نے احتیاط سے زپ کھولی اور سپر ڈائنامائٹ کا پیکٹ کھول کر اس نے سپر ڈائنامائٹ کو باہر نکالا اور خالی پیکٹ کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر اس نے اس میں موجود ٹائم چارجر کو مخصوص انداز میں چارج کیا۔ پھر اس نے 3 گھنٹے کا وقت لگا کر سپر ڈائنامائٹ کو احتیاط سے اس رخنے میں کافی اندر کی طرف کر کے جہاں تک وہ جا سکتا تھا رکھ دیا۔ چنانچہ سپر ڈائنامائٹ میں موجود ٹائم چارجر کے ڈائل پر سیکنڈ بتانے والے ہندسے الٹا چلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی 3 گھنٹے گزریں گے سپر ڈائنامائٹ خود بخود فائر ہو جائے گا اور اس کے بعد اس جزیرے کا نام و نشان تک ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس طرح نہ صرف جزیرے پر موجود جعلی کرنسی تباہ ہو جائے گی بلکہ وہ مشینیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی جن کی مدد سے یہ جعلی کرنسی تیار کی جا رہی تھی، اور جزیرے پر موجود کسی آدمی کو آخری لمحے تک اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے گا۔ بیگ کی زپ لگا کر اس نے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیا اور پھر پانی میں اتر کر اس نے ہیلمٹ کو دوبارہ اپنے سر پر ایڈجسٹ کیا اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ وکٹری، عمران نے جواب دیا۔ تھینک گاڈ، صدیقی کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری صورتحال انہیں تفصیل سے بتا دی۔ مطلب ہے اب واپسی کا پروگرام بنایا جائے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اس وشاکو جزیرے پر جا کر وہاں سے لانچ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا جائے گا، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس وشاکو جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سب ساتھی بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ چونکہ ان کا مشن کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے باوجود تھکے ہونے کے ان کے اندر نامعلوم سی طاقت آ گئی تھی اور وہ خاصی تیزی رفتاری سے واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جزیرہ وشاکو پر پہنچ گئے۔ اب کچھ دیر آرام کر لیں، بہت تھک گئے ہیں، عمران نے پانی سے ہیلمٹ نکال کر سر سے اتارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ جزیرے کی اوپر والی سطح پر پہنچ کر وہ بے اختیار زمین پر لیٹ گئے، لیکن اسی لمحے انہیں اپنے عقب میں کھٹکا سا محسوس ہوا تو وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر مڑے۔
لیکن اسی لمحے ان کے قریب دھماکہ ہوا اور ان کے گرد سرخ رنگ کا غبار تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ عمران نے صورتحال کو سمجھتے ہی اپنی سانس روک لی، لیکن بے سود۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر انتہائی تیز رفتاری سے سیاہ چادر پھیلتی سی چلی گئی۔ بٹام جزیرے پر بنے ہوئے ایک کمرے میں سردار سنگھ کرسی پر بیٹھا ہوا شراب پینے میں مصروف تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سکھدیو اندر داخل ہوا۔ عیش ہو رہے ہیں، سکھدیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عیش تو تمہارے ہونے تھے، لیکن میں نے گڑبڑ حالات کی وجہ سے روک دیے، سردار سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سکھدیو چونک پڑا۔ وہ اب میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سکھدیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اسے منہ سے لگا لی۔ تمہاری لاڈلی مدام شیلا بٹام آنا چاہتی تھیں، کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں وشاکو جزیرے پر انتہائی بور ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ تمہارے عیش ہو جاتے۔ سردار سنگھ نے ایک آنکھ دبا کر اوباشانہ انداز میں کہا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں سردار سنگھ، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مدام شیلا عام عورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کردار ایسا ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بس وہ ذرا کھلی باتیں کرنے کی عادی ہے، لیکن وہ یہاں آنا کیوں چاہتی تھی، جبکہ ایسے حالات میں تو اسے وشاکو جزیرے کو کسی صورت بھی نہ چھوڑنا چاہیے تھا، سکھدیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس کہہ رہی تھی کہ وہاں بور ہو رہی ہے، سردار سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو ایسے حالات کو الٹا انجوائے کرتی ہے۔ کہاں ہے ٹرانسمیٹر؟ مجھے دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہو گئی ہے، سکھدیو نے کہا۔ کیا خاص بات ہونی ہے سکھدیو؟ بہرحال تم بات کر لو، لیکن یہ بتا دوں کہ اسے یہاں آنے کا نہ کہہ دینا۔ چیف باس کا حکم ہے کہ انتہائی محتاط رہا جائے، سردار سنگھ نے کہا تو سکھدیو نے زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور اٹھ کر ایک طرف ریک میں موجود فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر اٹھا لایا اور اسے میز پر رکھا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، سکھدیو کالنگ شیلا، اوور، سکھدیو نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن مسلسل کال دینے کے باوجود دوسری طرف سے جب کال ریسیو نہ کی گئی تو سردار سنگھ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ مدام شیلا کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ سکھدیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کال دینا شروع کر دی، لیکن جب دوسری طرف سے کافی دیر تک کال ریسیو نہ کی گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ کوئی لمبی گڑبڑ لگتی ہے سردار سنگھ، اب کیا کیا جائے؟ سکھدیو نے کہا۔ ہاں، واقعی تمہاری بات درست ہے، وہاں حالات درست نہیں ہیں، واقعی کوئی گڑبڑ ہے، اب تو وہاں جانا پڑے گا، سردار سنگھ نے کہا۔ تو چلو اٹھو، ہمیں فوری وہاں جانا چاہیے، سکھدیو نے کہا۔ میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا، اور خاص طور پر کسی متوقع گڑبڑ کی صورت میں مجھے بہرحال یہاں ہی رہنا چاہیے۔ تم ہیلی کاپٹر لے کر چلے جاؤ اور صورتحال معلوم کرو، میں اپنے 2 آدمی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، سردار سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، سکھدیو نے اٹھتے ہوئے کہا تو سردار سنگھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اگر وہاں لمبی گڑبڑ ہوئی تو پھر کیا 2 آدمی وہاں کے حالات سنبھال لیں گے؟ سکھدیو نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ میرے آدمی تربیت یافتہ ہیں اور میں انہیں ضروری ہدایات بھی دے دوں گا، تم فکر مت کرو، سردار سنگھ نے کہا اور اس نے ایک آدمی بھیج کر اپنے 2 آدمی بلوا لیے۔ چند لمحوں بعد 2 قوی ہیکل آدمی اس کے سامنے پہنچ گئے۔ یس باس، ان میں سے ایک نے سردار سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ رام شری، تم اور نارائن، دونوں باس سکھدیو کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں وشاکو جزیرے پر جاؤ، وہاں مادام شیلا اور اس کے گروپ کے ساتھ کوئی خاص حالات پیش آئے ہیں، کیونکہ مادام شیلا ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ نہیں کر رہی، بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول بھی ساتھ لے جاؤ اور دوسرے ضروری اسلحہ بھی۔ وہاں جیسے بھی حالات ہوں مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتا دینا، میں مزید ہدایات دے دوں گا۔ باس سکھدیو بہرحال حالات کا جائزہ لے کر خود ہی فیصلہ کر لیں گے، سردار سنگھ نے کہا۔ یس باس، رام شری نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سکھدیو کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ہوا میں بلند ہوئے اور تیزی سے وشاکو جزیرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہیلی کاپٹر وشاکو جزیرے پر پہنچ گیا۔ جزیرہ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے باوجود کوشش کے وہ فضا سے نیچے کی حالت کا جائزہ نہ لے سکے۔
اور نہ ہی جزیرے پر کسی قسم کی کوئی مخصوص حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ سکھدیو فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مادام شیلا کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہی نہ کی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتار دو، سکھدیو نے نارائن سے کہا جو پائلٹ سیٹ پر موجود تھا۔ یس باس، نارائن نے کہا اور پھر اسے ایک مناسب جگہ دیکھ کر ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتار دیا۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی وہ تینوں تیزی سے باہر آئے لیکن جزیرے پر کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت ہی نظر نہ آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے۔ تم وہیں ہیلی کاپٹر کے پاس ہی رکو گے نارائن، ہم دونوں آگے جائیں گے، سکھدیو نے نارائن سے کہا اور نارائن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیبنوں کی طرف بڑھتے چلے گئے جو وہاں سے قریب ہی تھے، اور پھر جیسے ہی وہ بڑے کیبن کے سامنے پہنچے دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ کیبن کے کھلے دروازے سے انہیں کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی مادام شیلا نظر آ گئی جس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اوہ اوہ یہ کیا؟ سکھدیو نے کہا اور دوڑتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ٹھڑک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ مادام شیلا مردہ تھی، اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ کس نے ہلاک کیا ہے شیلا کو؟ اوہ باہر چلو، یہ تو انتہائی گڑبڑ ہے، سکھدیو نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی دوڑتے ہوئے باہر آئے اور تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے ایک جگہ شیلا کے ساتھیوں کو لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے دیکھا تو خوف سے ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل عام کس نے کیا ہے؟ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ سکھدیو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر انہوں نے پورے جزیرے پر گھومنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کھاری میں موجود 5 لانچوں کے ساتھ مادام شیلا کے ایک اور ساتھی کو بھی لاش کی صورت میں پڑے ہوئے دیکھا۔ شیلا کا فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر لانچ میں پڑا ہوا تھا لیکن جزیرے پر کوئی زندہ آدمی موجود نہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ تو سب ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہلاک کس نے کیا ہے اور یہ ہلاک کرنے والے خود کہاں گئے ہیں؟ سکھدیو نے کہا، یہ اسی دشمن گروپ کا کام لگتا ہے جناب، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں یہ کام کر کے اب بٹام جزیرے کی طرف گئے ہوں گے، رام شری نے کہا تو سکھدیو بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اس شیلا نے تو یہاں انتہائی زبردست سائنسی حفاظتی نظام قائم کر رکھا تھا، پھر وہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سکھدیو نے کہا، آپ باس کو اطلاع کر دیں جناب، فوراً، ایسا نہ ہو کہ یہ خوفناک لوگ اچانک وہاں پہنچ جائیں، رام شری نے قدر خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ شاید 26 افراد کی اس طرح ہلاکت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، اور سکھدیو اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا کیونکہ ٹرانسمیٹر وہ ہیلی کاپٹر میں چھوڑ آیا تھا۔ کیا ہوا جناب، کچھ پتہ چلا؟ ہیلی کاپٹر کے قریب کھڑے نارائن نے سکھدیو کو قریب آتے دیکھ کر کہا، انتہائی خوفناک حالات ہیں، یہاں قتل عام کیا گیا ہے، مادام شیلا اور اس کے گروپ کے 25 افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے، اور اب وہ خطرناک لوگ بٹام جزیرے کی طرف گئے ہیں، سکھدیو نے کہا تو نارائن کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ سکھدیو تیزی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اس نے جلدی سے فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو سکھدیو کالنگ اوور، سکھدیو نے بٹن پریس کرتے ہی کال دیتے ہوئے کہا، یس سردار سنگھ بول رہا ہوں، کیا ہوا جزیرے پر؟ مادام شیلا کیوں کال ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ اوور، دوسری طرف سے سردار سنگھ نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، سردار سنگھ غضب ہو گیا ہے، دشمن ایجنٹ یہاں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے شیلا اور اس کے گروپ کو ہلاک کر دیا ہے، یہاں ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اوور، سکھدیو نے کہا، اوہ ویری سیڈ، پھر کہاں ہیں اب وہ لوگ؟ اوور، سردار سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ یہاں جزیرے پر موجود نہیں ہیں، یہاں لانچ بھی ویسے ہی موجود ہے۔ اوور، سکھدیو نے کہا، تو پھر کیا وہ آسمان پر اڑ گئے ہیں؟ کہیں وہ لوگ ہیلی کاپٹر پہ تو نہیں آئے تھے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری چیک پوسٹ لامحالہ ان کے ہیلی کاپٹر کو چیک کر لیتی۔ اوور، سردار سنگھ نے کہا، وہ یقیناً کسی لانچ وغیرہ یا ہو سکتا ہے کسی آبدوز میں آئے ہوں۔ شیلا نے دونوں جزیروں کے گرد انتہائی جدید ترین سائنسی انتظامات کر رکھے تھے،
اس کے باوجود اس طرح یہاں پہنچ گئے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شیلا اور اس کا گروپ انتہائی تربیت یافتہ تھا۔ اگر انہیں ان کی آمد کا ذرا برابر بے احساس ہو جاتا تو وہ اس طرح سے نہ مارے جا سکتے تھے، اور اب یہ لوگ یقیناً بٹام پہنچ رہے ہوں گے۔ تم ایسا کرو کہ پورے بٹام جزیرے پر اپنے آدمی فوری طور پر پھیلا دو، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑو اور ہر طرح سے الرٹ ہو جاؤ۔ اوور، سکھدیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ یہاں کسی صورت بھی زندہ داخل نہ ہو سکیں گے، لیکن تم ایک کام کرو، جب یہ لوگ بٹام میں داخل نہ ہو سکیں گے تو لامحالہ واپس وشاکو جزیرے پر جائیں گے، اس لیے تم وہیں رکو، پھر جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں تم انہیں چھاپ لو۔ اوور، سردار سنگھ نے کہا۔